بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں جہنم کی ہولناکی اور وہاں کی آگ کی تپش کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ ہمارے حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہم العالیہ نے اس سلسلے میں بہت ساری احادیث جمع فرمائی ہیں اور اصلاحی بیانات جلد نمبر 2 میں یہ سب موجود ہیں۔ میں ان میں سے 4 احادیث کو آج کی مجلس میں عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل مجھے ذرا جہنم کی کیفیت تو بتاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا اور پھر اس کو 1000 سال تک جلایا، یہاں تک کہ اس کی آگ سرخ ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک اس کو جلایا، اس کی آگ کو تیز کیا، یہاں تک کہ اس کی آگ زرد ہو گئی۔ پھر اس کے بعد 1000 سال تک اس کو جلایا، گرم کیا اور اس کی آگ کو تیز کیا، یہاں تک کہ اس کی آگ بالکل سیاہ ہو گئی، اور اب اس کی یہ حالت ہے کہ نہ اس کی لپٹیں کم ہوتی ہیں اور نہ ہی اس کے انگارے بجھتے ہیں، گویا یہ 3000 سال تک جہنم کی آگ کو تیز کیا گیا ہے۔ العیاذ باللہ، یہ اس کی یعنی انتہائی تیزی اور اس کی ہولناکی کا تذکرہ آپ نے بیان فرمایا۔ ایک دوسری حدیث جو ہے وہ ذکر کی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ تم جاؤ مالک جہنم کے پاس اور وہاں کے داروغے سے جا کر یہ کہو کہ مجھے کچھ آگ دے دے، اور وہ آگ لے کے آ جاؤ تاکہ دنیا میں آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے کام آ جائے کھانے پینے کے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب داروغہ جہنم کے پاس گئے اور اس سے یہ کہا کہ مجھے کچھ آگ دے دیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو داروغے نے یہ بات کہی کہ کتنی آگ چاہیے جبرائیل؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایک چھوارے کے برابر دے دو۔ تو مالک جہنم کا جواب تھا کہ جبرائیل اگر ایک چھوارے کے برابر آگ دنیا میں چلی گئی تو یہ 7 آسمان اور زمین پگھل کے ختم ہو جائیں گے، تو بہت زیادہ ہے۔ پھر فرمایا اچھا اگر یہ صورتحال ہے تو آپ ایسا کرو کہ ایک چھوارے کی گٹلی کے برابر آگ دے دو۔ کہا اگر ایک گٹلی کے برابر بھی آگ دنیا میں چلی گئی تو ایک قطرہ بھی پانی کا آسمان سے نہیں ٹپکے گا اور نہ ہی زمین سے سبزہ اگے گا۔ کہا پھر ٹھہرو، میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھ کے آتا ہوں کہ مجھے کتنی آگ لینی ہے۔ بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے، پوچھا مجھے کتنی آگ لے کر آنی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل صرف ایک ذرہ ان سے لے لو، ایک ذرہ جو بالکل معمولی ہوتا ہے، جو تقسیم بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ذرہ وہ آگ کا مالک جہنم سے لیا، اسے 70 مرتبہ نہر میں غوطے دے کر ٹھنڈا کیا، پھر اس کو دنیا میں لا کر سب سے اونچی پہاڑی پہ رکھا، اور وہ اونچی پہاڑی اور مضبوط پہاڑی اس ذرے کی وجہ سے پگھل گئی، اور جو دھواں اس سے نکلا وہ لوہے میں اور پتھروں میں جذب ہو گیا، وہ ذرہ واپس جہنم میں بھیج دیا گیا، اور یہ جو آج ہم دنیا میں آگ استعمال کر رہے ہیں یہ اس ذرے کا دھواں ہے۔ تو آپ دنیا کی آگ کو دیکھ لو کہ ہم اس میں 1 منٹ کے لیے اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے، اور ہم اس میں جو ہے وہ اس کے قریب بیٹھ نہیں سکتے، اور یہی آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، پتھر کو جلا کے چونا بنا دیتی ہے۔ جب اس دھوئیں کی تپش کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا؟ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک تیسرا واقعہ حضرت نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل یہ بتلاؤ کہ یہ جہنم کے دروازے ایک ہی سطح پر کھلتے ہیں یا اوپر نیچے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کے دروازے تو ایک سطح پر نہیں کھلتے، یہ اوپر نیچے ہیں۔ اور فرمایا کہ جہنم کی 7 منزلیں ہیں، اور سب سے دونوں منزلوں کے درمیان میں اتنی مسافت ہے کہ 70,000 سال
جب وہ آدمی سفر کرے تو جب جا کر وہ ایک منزل کو جو ہے وہ طے کر سکے گا. دونوں منزلوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے. اور پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ سنگین عذاب نچلی منزل والوں کو ہوگا. اس کے بعد دوسری منزل میں کچھ کم، تیسری میں کچھ کم، ساتویں منزل میں سب سے کم ہوگا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل یہ بتلاؤ ان ساتوں منزلوں میں کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نچلی منزل میں منافقین ہوں گے، دوسری منزل میں مشرکین ہوں گے، تیسری منزل میں صابی ہوں گے. والصابئین والنصارى قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے. صابی یہ بھی کافروں کا ایک فرقہ ہے. اور فرمایا چوتھی منزل میں مجوسی ہوں گے، آتش پرست. اور پانچویں منزل میں یہودی ہوں گے، اور چھٹی منزل میں عیسائی ہوں گے. جبرائیل امین یہ 6 منزلیں بیان فرما کے خاموش ہو گئے. جبرائیل آپ نے یہ نہیں بتلایا ساتویں منزل میں کون ہوگا. دراصل جبرائیل علیہ السلام اس بات کو سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور محبت کتنی ہے، اس لیے آپ خاموش ہو گئے. مگر آپ نے اصرار کیا جبرائیل بتلاؤ ساتویں منزل میں کون ہوگا. تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا تو نہیں تھا، لیکن جب آپ کا اصرار ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. ساتویں منزل میں آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے اور انتقال کر گئے. یہ ساتویں منزل میں ہوں گے. یہ جملہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے. بہت دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ رونے لگے. ارشاد فرمایا جبرائیل سچ بتلاؤ کیا یہ ساتویں منزل میں میری امت کے لوگ ہوں گے؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہ کبیرہ کر کے توبہ کیے بغیر مر گئے ہیں یہ ساتویں منزل میں ہوں گے. آپ اتنا روئے کہ جبرائیل امین کو بھی رلا دیا، وہ بھی ساتھ رونے لگے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اندازہ لگائیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وجہ سے رو رہے ہیں اور جہنم کی ہولناکیاں ذکر فرما کر کتنا زیادہ آپ ساتویں منزل کے بارے میں جب سنا کہ میری امت کے لوگ ہوں گے تو کتنا زیادہ آپ کو دکھ ہوا. مگر آج ہمیں بالکل بھی اس کا احساس نہیں. چوتھی حدیث جو آپ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ حدیث میں ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامہ لرجل یوضع فی اخنص قدمیہ جمرتان یغلی منہما دماغ ما یرا ان احد اشد منہ عذابا وانہ لاہونہم عذابا. فرمایا جہنم میں یہ سب سے زیادہ ہلکا عذاب کون سے جہنمی کو ہوگا؟ جو خود جہنم میں نہیں ہوگا، وہ باہر ہوگا، لیکن جہنم کی جوتیاں اس کو لا کر پہنا دی جائیں گی اور اس سے وہ یہ سمجھے گا اور اس کا دماغ ایسا کھولے گا کہ کھولنے کی آواز پڑوسی بھی محسوس کریں گے اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے کہ اتنا شدید عذاب شاید کسی کو بھی نہیں ہوگا. حالانکہ وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا سب سے ہلکا پھلکا عذاب اس کو ہو رہا ہوگا. الیاذ باللہ. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے. ابھی رمضان شریف کی چند گھڑیاں باقی ہیں. وہ کریم رب ہے، اس نے یہ شرط نہیں لگائی کہ بھائی توبہ کرنے کے لیے تمہیں ایک دوسرے کو جان سے مارنا ہوگا. توبہ جب قبول ہوگی جب تم دیواروں سے ٹکریں مارو. توبہ جب قبول ہوگی جب تم اپنا کوئی عضو جب وہ اس کو ہلاک کر دو. نہیں، بس 2 الفاظ ہی تو بولنے، اے اللہ میری توبہ. اور اب اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے. آپ اس واقعہ کو نہ بھولیے، کل کا جو عظیم حادثہ ہوا جس میں 100 سے زائد گھروں میں ماتم کی صفیں بچھ گئیں اور یہ حضرات جو لاہور سے کراچی آ رہے تھے اور یہ یقیناً یہ امت کا بہت قیمتی سرمایہ تھا. 50 ہزار روپے کے ٹکٹ لے کر جب یہ کراچی پہنچ رہے تھے تو آخر یہ کتنے گھروں کی کفالت کر رہے ہوں گے اپنے گھر میں اور خاندان میں. یہ کتنے اہم لوگ ہوں گے اور سب ماشاءاللہ صحت مند اور نوجوان لوگ، لیکن کیسے حادثے کا شکار ہو گئے پتہ بھی نہیں چلا. یہ حادثہ میرے اور آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا تھا. اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی. اللہ ان مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، شہادت کا درجہ نصیب فرمائے. مگر ہمیں جو اللہ نے موقع عطا فرمایا زندگی کا، ہمیں اس کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے. اور خاص طور سے آج عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت مسجدوں میں دیجیے، آؤ زاری کیجیے، گڑ گڑا کے اپنے رب کو راضی کیجیے اور جہنم کے ہولناکیوں سے اپنے آپ کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو اور جملہ مومنین مومنات کو آزاد کروانے کی کوشش کیجیے. توبہ اور استغفار
یہ ہر عمل کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغفار کا حکم دیا ہے، تو ہمیں ایک تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس ماہ مبارک میں عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ کریم رب ہے، ہماری اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی اس نے اپنا تعلق ہم سے ختم نہیں کیا۔ باپ اپنے بیٹے سے تعلق ختم کر کے اس کو آگ کر دیتا ہے، مگر اللہ نے اس تعلق کو باقی رکھ کے ارشاد فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اور ایک جگہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور ہمت کر کے ہم آج توبہ کریں اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد جو ہے وہ ہونے والے لوگوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے، اس کی کوشش کریں، اور آنے والی زندگی کو ایسا مضبوط بنانے کا عزم کریں کہ ماضی کا بھی کفارہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔